جو رویہ ہماری عدالتوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس طرح یہ وکلا بتا رہے ہیں اور کئی چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ نہ وہ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ ایسی بونگی باتوں پر وہ ایسے خطرناک قسم کے ملزموں کو چھوڑ رہے ہیں. تو اب آپ تمام صحافی حضرات بتائیں کہ پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ ہم یہی نعرہ بلند کریں کہ منصب نبی اس سے آگے اور کیا آئے گا؟ یعنی جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا، تو پھر عشق تو اپنے فیصلے کرے گا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جج، یہ کیا چاہتی ہے ہائی کورٹ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر جس طرح غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے ایکٹ کیا تھا اور وہی چیز اب یہاں شروع ہو جائے؟ اور پھر کیا اب بتائیں، آپ لوگ بتائیں، ہم آپ کو اس اچھے فورم پر قانونی راستے سے اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی وزارت سے، ہم اپنے آرمی چیف سے، اپنے اداروں کے بڑوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چیف صاحب اگر آپ کو گالی دی جا رہی ہو یا میں یہاں ایجنسیوں کے جو بڑے سربراہ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اگر کوئی گالی والا پوسٹ یا چیف آف آرمی اسٹاف کو اگر کوئی گالی والی پوسٹ وہ شیئر کرے گا تو کیا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو کس سے کام سے تو نہیں کیا ہے؟ یا یہی چیزیں وہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے؟ ابھی ایک مذہبی جماعت کے سیکنڈ جو ان کے لیڈر کے سربراہ تھے، ان کو صرف چیف جسٹس کو، سب کا چیف جسٹس کو دھمکی دینے کے جرم میں 37 سال قید سنائی تھی. 37 سال کے انہوں نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، حالانکہ اسی چیف نے اپنے اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہوئے اسے ریورس کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، اور ایک عاشق رسول، ایک محب نبی، وہ یقیناً بعض اوقات جذبات میں باتیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اب ایک چیف جسٹس کے خلاف صرف ایک دھمکی ہمیں گفتگو ہوئی، اس کو جذبات کا یا احساسات کے اس جو سرکمسٹانسز تھے ان کا بینیفٹ نہیں دیا گیا اور اس بندے کو 37 سال کے لیے سزا سنا دی گئی عدالتوں نے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں، باقی تمام چیزیں، تمام ایویڈنسز 100% جناب وہ پورے ہیں، تو اس کے باوجود جب ان کو چھوڑیں گے تو پھر بتائیں کہ پاکستان اب کدھر، مطلب کیا چاہتے ہیں ہم لوگ، کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہاں پھر یہی ہے جس طرح راؤ صاحب نے کہا کہ یہ جج نائل ہے، جس جج کو رسول اللہ کی ناموس اور رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اس جج کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس جج کی کیا عزت ہے کہ جسے رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے؟ ایسے ججوں کو ان سیٹوں پر نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اعلیٰ عدلیہ یہ جو متعلقہ فارمز ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ججوں کا احتساب کریں اور فل فور ان فیصلوں کو ریورس کیا جائے. اور پراپر وے سے جب یہ قوم آ رہی ہے، یہ علماء، یہ قانون والے لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ پکڑے گئے، گستاخ پکڑے گئے، لیکن کسی کو قانون خبر تک نہیں لوگوں نے دی تاکہ ملک کے اندر انارکی نہ پھیلے. ملک میں لوگ روڈوں پہ نہ سڑکوں پہ نہ، ورنہ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کا پتہ ہو کہ یہ گستاخ اس گھر میں رہتا ہے تو بتائیں اس گھر کا کیا بنے گا، اس محلے کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلے. تو ہم اس تحریک کی، میں جو حاضر ہوا ہوں، ان کے اس قانونی، اخلاقی، شرعی اس مطالبے کی حمایت ہم لوگ کرتے ہیں کہ گستاخان رسول جن کو واقعتاً جن کی گستاخیاں ثابت ہوئی ان کو قانون کے راستے سے قرار واقعی سزا دیں. اور یہ جو ریلیف دینے والے جج ہیں ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. یہ صرف اپنے باہر کے ویزے اور باہر کے جناب جو این جی اوز ہیں یہ ان کی اشیرباد کے لیے اس قسم کے فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی اور یہ آواز بات نہ کر سکتا ہوں، میں ڈنڈے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں اور ہم اس انداز کی مذمت کرتے ہیں. اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے. اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس قوم کو زندہ رہنے کا اس امت کو حق نہیں ہے کہ جو امت اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی. اس میں آپ تمام صحافی حضرات بھی، جس طرح ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، اس اتنا ہی آپ کا بھی حق ہے، اتنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس آواز کو اٹھائیں اور یہ جو پراپر راستہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے معاملہ حل ہو.